بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ جنگل کے راستے میں اچانک گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ اس گاڑی میں سوار دو میاں بیوی انتہائی پریشانی میں مبتلا تھے، کیونکہ بیوی کی حالت بہت خراب تھی۔ اس کے ہاں بچہ ہونے والا تھا اور وہ ڈیلیوری کرنے کے لیے شہر کی طرف جا رہی تھی، لیکن راستے میں ہی شہر پہنچنے سے پہلے اچانک گاڑی خراب ہو گئی۔ بیوی درد کی شدت سے تڑپ رہی تھی، لیکن اس کا شوہر اسے مسلسل حوصلہ دیے جا رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ کسی بھی طریقے سے گاڑی صحیح ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو اس نے فیصلہ کیا کہ اپنی بیوی کی ڈیلیوری کروانے میں وہ اس کی مدد کرے گا۔ پھر وہ اپنی بیوی کو دلاسا دینے لگا اور اسے کہنے لگا کہ ہمت کرو مومنہ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ شہر جانا بہت مشکل ہے اور موسم بھی خراب ہے، اسی لیے تمہیں ہمت دکھا کر یہیں اپنی ڈیلیوری کرنی ہوگی۔ اور پھر اس کے اتنے ہمت حوصلہ دلانے پر آخر کار مومنہ کے ہاں اسی وقت اسی جنگل میں ایک چھوٹی سی خوبصورت بیٹی نے جنم لیا۔ یہاں بچے کی پیدائش ہوئی اور یہاں جنگل میں بارش ہونا شروع ہو گئی۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنی بری صورتحال کو چھوڑ کر بچی کے آنے کی خوشی محسوس کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، یہ جانے بغیر کہ ان کی خوشی میں ان کے علاوہ سینکڑوں جنات بھی شامل تھے جو اس وقت وہاں موجود تھے، لیکن کسی کو وہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں ننھی منی پری بن کر اپنے ماں باپ کی جھولی میں آ گری تھی۔ میری امی بتاتی تھیں کہ تم جن حالات میں پیدا ہوئی تھی اس میں تمہارا بچ جانا کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ امی کی میں پیاری سی گڑیا تھی تو ابو کی جان تھی۔ میرے ناز نخرے ہر سو اٹھائے جاتے تھے۔ ابو بہت بڑا کاروبار کرتے تھے، ان کا خاندان میں ایک نام اور مقام تھا۔ خاندان بھر میں ان کے جتنا کوئی دولت مند نہ تھا، تبھی سارے خاندان کے لوگ انہیں جھک جھک کر سلام کرتے تھے۔ میرے دونوں چچا ابو سے چھوٹے تھے اور دونوں ہی معمولی نوکری کرتے تھے، لیکن ابو پھر بھی ان کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ میری پیدائش کے بعد امی کے جسم میں کچھ ایسی پیچیدگیاں پیدا ہوئیں کہ وہ دوبارہ ماں نہ بن سکیں۔ یوں میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ امی کبھی کبھی ابو کو کہتی کہ میں تمہیں بیٹا نہ دے سکی، مجھے اس بات کا افسوس ہے، لیکن ابو امی کو سمجھایا کرتے کہ لوگ تو ساری زندگی کے لیے بے اولاد رہ جاتے ہیں، یہ شکر کرو کہ اللہ نے ہمیں ایک بیٹی تو دی ہے۔ پھر امی دکھی لہجے میں کہتی کہ بیٹیاں تو پرائی ہوتی ہیں، اسے بھی کبھی نہ کبھی اپنے گھر چلے جانا ہے۔ ابو انہیں یقین دلاتے کہ میں اپنی بیٹی کو ہرگز کسی کے گھر رخصت نہیں کروں گا، بلکہ اپنی بیٹی کے شوہر کو گھر داماد بنا لوں گا۔ میرے منہ سے نکلی ہوئی ہر فرمائش، ہر خواہش کو پورا کرنا میرے امی ابو کے لیے لازمی تھا۔ میری خواہشیں شروع سے ہی شہزادیوں والی تھیں۔ جب میں اسکول میں پڑھتی تھی تو میری دوستیں مجھے کہتی تھیں کہ شان سے تو بالکل شہزادیوں والا نصیب لے کر پیدا ہوئی ہے، دیکھو اس کے امی ابو اس کے کتنے نخرے اٹھاتے ہیں۔ ایک ہم ہیں کہ ہمارے اتنے سارے بہن بھائی ہیں جن کی وجہ سے ہماری کتنی خواہشیں اور حسرتیں ادھوری رہ جاتی ہیں۔ میں ان کی بات سن کر سوچتی کہ مجھے کسی بہن بھائی کی خواہش تھی لیکن میری پوری نہ ہو سکی، اور انہیں اپنے بہن بھائیوں کے ہونے پر افسوس ہے۔ جب بھی میں خاندان میں کسی کے گھر جاتی تو سبھی لوگ میرے آگے پیچھے گھومتے اور کہتے دیکھو وقار احمد کی بیٹی تو آج ہمارے گھر آئی ہے۔ میری کزنیں اپنے دوستوں کو کہتی کہ دیکھو یہ میری کزن شان سے کتنی خوبصورت ہے، اس کے پاس تو اتنے قیمتی کھلونے ہیں کہ تم نے کبھی دیکھے بھی نہیں ہوں گے۔ میں اپنی کزنوں کی بات پر مسکرا دیتی۔ در حقیقت مجھے خود بھی لوگوں میں گھلنا ملنا بہت پسند تھا۔ اگر کبھی میں امی ابو کو کہتی کہ آج میرا کہیں گھومنے پھرنے کا دل چاہ رہا ہے تو ابو میری خاطر مجھے گھمانے کے لیے دور دور تک لے کر چلے جاتے۔ پھر میں وہاں قدرت کے حسین نظاروں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی رہتی۔ امی ہر سال ہی میری سالگرہ پر خوب اہتمام کرتی تھیں۔ میری سالگرہ کی پارٹی وہ اتنے بڑے پیمانے پر کرتی تھیں کہ اکثر لوگ تو پورا سال اس تقریب کا انتظار کرتے تھے۔ ہر سال میری سالگرہ خوب دھوم دھام سے منائی جاتی تھی، جس میں نہ صرف میرے دوست شرکت کرتے بلکہ خاندان کے سبھی افراد اس میں آتے تھے۔ سب لوگ مجھے قیمتی تحائف سے نوازتے اور وہ تحائف ان سے میں مسکرا مسکرا کر وصول کرتی تھی۔ اب میں 18 سال کی ہونے والی تھی، صرف 1 مہینے بعد ہی میری سالگرہ آنے والی تھی۔ امی اور میں زور و شور سے ابو کے سامنے اس ہونے والی سالگرہ کی تقریب کے بارے میں گفتگو کرتے تھے۔ ابو ہمیں کہتے تھے کہ تم ماں بیٹی کا جو دل چاہے وہ کرو، بس مجھے یہ بتا دینا کہ اس سالگرہ کی تقریب میں خرچہ کتنا آئے گا۔ میں ناز سے اپنے ابو کو دیکھتی اور سوچتی کہ لوگ ایسے ہی تو میرے نصیب پر رشک نہیں کرتے ہیں۔ آخر کار وہ دن بھی آ پہنچا۔ آج رات کو میری سالگرہ کی بہت بڑی تقریب ہونے والی تھی۔ میں صبح سے ہی بہت پرجوش تھی۔
ابو اور امی نے تمام جاننے والوں کو اس تقریب کی دعوت دے دی تھی۔ میں نے ایک خوبصورت سا باربی جیسا ڈریس پہنا ہوا تھا جو گہرے سرخ رنگ کا لباس تھا، جس میں میں کسی خوبصورت گڑیا سے کم دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ آج میں پورے 18 سال کی ہو جاؤں گی، یہ سوچ کر میں نہایت خوش تھی۔ دھیرے دھیرے مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ میں یہاں وہاں کسی شہزادی کی مانند گھوم رہی تھی۔ تبھی امی میرے پاس آئیں اور مجھے کہنے لگیں چلو لان میں چلو، سارے مہمان آ گئے ہیں، اب کیک کاٹنے کی باری ہے۔ پھر میں کیک کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ سارے مہمان میرے آگے پیچھے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ تبھی ابو نے کیک پر لگی موم بتی کو روشن کر دیا۔ اس سے پہلے کہ میں کیک کاٹتی، اچانک مجھے اپنے کان میں ایک عجیب سی آواز سنائی دی، 18ویں سالگرہ مبارک ہو جنات کی خوبصورت ملکہ۔ یہ آواز مجھے بالکل اپنے کان کے پاس سنائی دی تھی، جیسے میرے کان میں کسی نے سرگوشی کی تھی۔ میں چونک کر پیچھے مڑی تھی۔ میرے پیچھے تو کوئی بھی نہ تھا، ہاں لیکن برابر میں ابو ضرور کھڑے تھے، لیکن وہ آواز کسی نوجوان کی تھی۔ مجھے تھوڑی گھبراہٹ سی ہو رہی تھی۔ ادھر امی مجھے بار بار کہہ رہی تھیں کہ کیا ہوا ہے تمہیں، کیک کاٹو نا۔ پھر میں سب کچھ بھول بھال کر کیک کاٹنے لگی۔ ہر طرف شور ہو رہا تھا اور مجھے مبارکباد دی جا رہی تھی۔ کیک کاٹ کر میں نے امی ابو کو کیک کھلا دیا۔ پھر سب لوگ اس تقریب سے لطف اندوز ہونے لگے۔ مجھے اس بھاری ڈریس میں بہت گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی، اسی لیے میں نے امی کو کہا کہ میں اپنا دوسرا نیا سوٹ بدل کر آتی ہوں۔ سب لوگ باہر لان میں تھے اور میں اکیلی کمرے میں آ گئی۔ پھر کپڑے بدل کر میں شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی، جب اچانک مجھے ایسے لگا جیسے میرے پیچھے 2 لوگ کھڑے ہیں۔ شیشے میں ان کی شبیہ واضح تھی، لیکن میں جیسے ہی پیچھے مڑی تو مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ میں حیرت سے سوچنے لگی کہ شاید یہ میرا وہم تھا۔ پھر ان سب باتوں کو نظر انداز کر کے میں مہمانوں کے پاس چلی گئی۔ میری سالگرہ کی تقریب نہایت شاندار تھی۔ پھر میں اپنے کالج کی پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ اس دن بھی میرا نہایت اہم ٹیسٹ تھا جس کی میں رات کو تیاری کر رہی تھی، جب اچانک میرے سامنے رکھا ہوا گلدان اپنی جگہ سے سرکنے لگا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی اور جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ پھر اچانک کمرے کی لائٹ جلنے بجھنے لگی اور کمرے میں موجود پردہ زور سے لہرایا تھا، جیسے اس پردے کے پیچھے کوئی چھپا ہوا تھا۔ میں اپنے چاروں طرف حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ آج سے پہلے تو میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، تو کچھ دنوں سے میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ مجھے نہایت غصہ آیا اور میں غصے کی شدت سے چلانے لگی کہ کون ہے جو مجھے ڈرا رہا ہے؟ اتنی ہمت ہے تو میرے سامنے آ کر دکھاؤ۔ میری باتوں کے جواب میں دوسری طرف مکمل خاموشی تھی۔ پھر اچانک 3 ہیولے نما انسان مجھے اپنی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ میں خوف سے لرزنے لگی۔ اب وہ ہیولے مکمل انسانی شکل میں ڈھل چکے تھے۔ ان میں سے 2 مرد اور 1 عورت تھی۔ پھر عورت میرے قریب آئی اور مجھے کہنے لگی کہ ملکہ عالیہ، ناراض مت ہوئیے گا، لیکن ہم آپ سے ملنے کے لیے ہی یہاں آئے ہیں۔ ہمارے قبیلے کے سردار نے ہمیں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے یہاں بھیجا تھا۔ اگر آپ کو ہمارا یہاں آنا اچھا نہیں لگا تو آپ ہم سے ناراض مت ہوں، ہم دوبارہ آپ سے ملنے نہیں آئیں گے، لیکن اگر زندگی میں کبھی بھی ہماری کوئی ضرورت محسوس ہو تو بس آنکھیں بند کر کے ہمیں یاد کر لینا، ہم فوراً حاضر ہو جائیں گے۔ وہ عورت جو کوئی بھی تھی نہایت نرمی سے مجھے کہہ رہی تھی۔ میں خوف سے کانپتی ہوئی ان کو دیکھ رہی تھی۔ بھلا وہ تینوں لوگ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے تھے جیسے میں کوئی کسی ملک کی شہزادی ہوں؟ پھر وہ تینوں اچانک میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی انسان اس طرح سے بھی غائب ہو سکتا ہے۔ پوری رات میری ڈرتے کانپتے گزری۔ آخر کار صبح ہو گئی۔ شاید مجھے رات کے خوف سے ہلکا ہلکا بخار ہو گیا تھا، لیکن کالج جانا بھی ضروری تھا کیونکہ کالج میں میرا نہایت اہم ٹیسٹ تھا۔ کالج میں میرا پورا دن پریشانی میں گزرا۔ میں پورا دن یہی سوچتی رہی کہ آخر وہ تینوں لوگ کون تھے اور مجھے ملکہ عالیہ کیوں کہہ رہے تھے۔ اس سے پہلے تو وہ کبھی میرے سامنے نہیں آئے تھے، لیکن جب سے میں نے اپنی 18ویں سالگرہ کی تقریب منائی تھی تب سے میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے تھے۔ پھر اچانک ہی میرے ابو کے دوست کے سالے کے بیٹے کا رشتہ میرے لیے آ گیا۔ وہ لڑکا باہر ملک سے پڑھ کر آیا تھا اور نہایت ہی خوبصورت تھا۔ میری امی ابو کو کہہ رہی تھی کہ دیکھو ہماری بیٹی کا پہلا رشتہ ہی اتنا شاندار آیا ہے کہ ہمیں اس رشتے کو منع نہیں کرنا چاہیے، لیکن ابو نے امی سے کہا کہ میری بیٹی بھی اکلوتی ہے اور مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، اسی لیے میں اپنی بیٹی کا رشتہ نہایت چھان پھٹک کر ہی کروں گا۔
پھر جب ابو نے اس لڑکے کے بارے میں تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ لڑکے کا تعلق نہایت اچھی فیملی سے تھا، اور وہ لڑکا بھی عام لڑکوں کی طرح چھچھورا نہیں تھا بلکہ نہایت ہی شریف تھا۔ اس کا نام ارسل تھا۔ امی نے مجھے اس کی تصویر دکھائی تھی، جو تصویر میں نہایت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ جب امی نے مجھے بتایا کہ اس لڑکے کا رشتہ تمہارے لیے آیا ہے تو وہ مجھے پہلی نظر میں ہی بہت اچھا لگا، اور میں امی کے سامنے شرما گئی۔ میری بھی ابھی اتنی عمر نہیں تھی، تبھی میں نے امی سے دبے لفظوں میں کہا کہ مجھے ابھی پڑھائی کرنی ہے، آپ لوگوں کو اتنی جلدی کیوں ہے میری شادی کرنے کی؟ تو امی مجھے ہنستے ہوئے کہنے لگیں کہ پگلی، ابھی ہم تمہاری شادی تھوڑی کر رہے ہیں، جب تک تمہارے کالج کی پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی تب تک ہم صرف منگنی کی رسم کریں گے۔ اب میں مطمئن تھی اور مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ پھر ایک نہایت شاندار تقریب منعقد کی گئی جس میں میری اور ارسل کی بڑی دھوم دھام سے منگنی کر دی گئی۔ میں اسے پہلی بار اپنے سامنے دیکھ رہی تھی اور اسے دیکھ کر میں سوچ رہی تھی کہ میں کتنی خوش نصیب ہوں۔ جب سے میں پیدا ہوئی ہوں میں نے صرف خوشیوں کو ہی اپنے آس پاس دیکھا ہے۔ اب ارسل کی شکل میں مجھے ہیرے جیسا لڑکا مل گیا تھا۔ میں اپنی خوش نصیبی پر ناز کر رہی تھی۔ ارسل مجھ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مجھے سب لوگوں کے سامنے اس سے بات کرتے ہوئے بہت شرم محسوس ہو رہی تھی۔ میری ساری کزنیں حسرت سے ارسل کو دیکھ رہی تھیں۔ میں سوچنے لگی کہ وہ یہ دیکھ رہی ہوں گی کہ کاش ایسا لڑکا ہمیں بھی مل جاتا۔ میرے سسرال والے نہایت امیر ترین خاندان سے تھے، ان کا آدھا خاندان تو امریکہ میں رہتا تھا۔ ارسل کا بھی ارادہ تھا کہ وہ شادی کے بعد امریکہ میں جا کر رہے گا، لیکن ابو کے اصرار کرنے کے بعد ان کے گھر والوں نے فیصلہ کیا کہ ارسل یہیں پاکستان میں اپنا کاروبار سیٹ کر لے گا۔ یوں دونوں طرف سے سارے معاملات خوش اسلوبی سے نمٹ گئے تھے۔ منگنی کے بعد میں نے بھی اپنی پڑھائی پر توجہ دینی شروع کر دی تھی، کیونکہ مجھے اپنی کالج کی پڑھائی مکمل کرنی تھی۔ پھر کہتے ہیں نا کہ خوشیوں کے دن بہت تھوڑے اور غموں کی زندگی بہت لمبی ہوتی ہے، اور ایسا ہی میری قسمت کے ساتھ ہوا۔ جب میری قسمت نے ایک دم پلٹا کھا لیا اور میری ہنستی بستی خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی۔ جب میری ارسل کے ساتھ منگنی ہو رہی تھی تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہاں پر موجود لوگوں کی حاسد نظریں میری خوشیوں کو کھانے والی ہیں۔ یہ بات سوچ کر آج بھی میرا دل تڑپ جاتا ہے۔ ایک دن جب امی اور ابو کو کسی رشتہ دار کی شادی پر جانا تھا، ان کا وہاں جانا نہایت ضروری تھا اور وہ مجھے بھی اپنے ساتھ چلنے پر اصرار کر رہے تھے، لیکن میرے کالج میں فائنل پیپرز چل رہے تھے۔ میں نے امی اور ابو کو صاف کہہ دیا کہ آپ میری وجہ سے فکر مند نہ ہوں، بلکہ شادی میں جا کر انجوائے کریں۔ امی اور ابو مجھے اکیلا چھوڑ کر بھی نہیں جانا چاہتے تھے۔ پھر انہوں نے میری بڑی چچی کو میرے پاس چھوڑ دیا اور خود شادی میں جانے کی تیاری کرنے لگے۔ جب وہ جانے لگے تو مجھے پیار کر رہے تھے اور بار بار کہنے لگے کہ اپنا خیال رکھنا، صرف ایک دن کی بات ہے، پھر جیسے ہی لڑکی کی رخصتی ہوگی تو ہم فوراً ہی لوٹ آئیں گے۔ میں بھی انہیں جاتا ہوا مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ چلے گئے، لیکن کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ شادی سے واپس آتے ہوئے امی ابو کا ایک نہایت خطرناک ٹرک سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جس میں وہ خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ حالانکہ انہوں نے صرف 5 منٹ پہلے ہی تو مجھ سے فون پر بات کی تھی کہ ہم واپس آ رہے ہیں، اور میں ان کی شدت سے منتظر تھی۔ لیکن پھر آدھے گھنٹے بعد کسی کا فون آیا جس میں اس نے بتایا کہ اس کار میں موجود دونوں میاں بیوی موقع پر ہی دم توڑ چکے ہیں۔ یہ خبر میرے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ 7 آسمان میرے سر پر گر گئے تھے۔ میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ میری بڑی چچی چونکہ میرے پاس ہی تھی، اس لیے وہ مجھے بار بار دلاسے دے رہی تھی، لیکن مجھے کسی بھی طرح سے سکون نہیں مل رہا تھا، اور یہ بات میرا دل ماننے کو تیار نہیں تھا کہ میرے امی ابو جو مجھے جان سے بھی زیادہ پیار کرتے تھے، وہ میرا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ میں بس سب کو چیخ چیخ کر یہی کہہ رہی تھی کہ نہیں، یہ میرے امی ابو نہیں ہو سکتے۔ میرے امی ابو تو ہنستے مسکراتے اس گھر سے گئے تھے، وہ بھلا کیسے ایک مردہ جسم لے کر اس گھر میں واپس آ سکتے ہیں؟ سب لوگ مجھے تسلی دلاسے دے رہے تھے، لیکن مجھے پوری دنیا زہر لگ رہی تھی، اور میرا بس نہ چل رہا تھا کہ میں بھی اپنے امی اور ابو کے ساتھ قبرستان میں چلی جاؤں، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے، اسی لیے امی ابو کو گئے ہوئے ابھی مہینہ ہو گیا تھا، اور ان کے جانے کے بعد بس میرا کام آنسو بہانا تھا۔ مجھے یہ بھی ہوش نہیں تھا کہ میں اس گھر میں کیسے رہ رہی ہوں اور میرے پاس کون موجود ہے۔ اب اتنے بڑے بنگلے میں میں اکیلی رہ گئی تھی۔ پھر بڑے چچا نے فیصلہ کیا کہ بھائی جان کے جانے کے بعد چونکہ وہ میرے سرپرست ہیں، اسی لیے ان کی پوری فیملی میرے ساتھ رہے گی۔
यूं वो अपना सारा सामान उठाकर इस बंगले में शिफ्ट हो गए और अब्बू के सारे कारोबार को उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। जब छोटे चचा ने देखा कि बड़े चचे ने इस बंगले पर रिहाइश इख्तियार कर ली है तो वो कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी ऐलान किया कि वो भी इसी बंगले में जाकर रहेंगे जो उनके मरहूम भाई की निशानी है। यूं वो भी अपनी फैमिली के साथ इसी बंगले में आकर बस गए। जिस बंगले में कल तक सिर्फ 3 लोग रहते थे, अब वो बंगला बहुत सारे लोगों से आबाद हो चुका था। लेकिन मैं बिल्कुल खाली हाथ रह गई थी। मेरे पास कुछ ना था। दुनिया का सबसे कीमती असासा मेरे हाथों से छिन चुका था। अरसल की फैमिली भी मुझे तसल्ली और दिलासे देने के लिए आई थी, लेकिन मेरा बस ना चल रहा था कि किसी तरह से भी बस मेरे अम्मी अब्बू वापस आ जाएं। अब्बू का पूरा कारोबार दोनों चचा ने संभाल लिया था। मैंने आज तक अपने अब्बू के कारोबार में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। मुझे नहीं पता था कि दोनों चचा किस तरीके से कारोबार चला रहे थे। फिर रफ्ता रफ्ता अम्मी अब्बू के जाने के बाद जैसे मेरी आंखों के सामने से मंजर साफ होने लगे। अब मैं ये देखकर चौंक गई कि जिस कमरे में अम्मी अब्बू रहते थे वहाँ बड़े चचा और बड़ी चची रह रहे थे, जबकि बंगले के दीगर कमरों में भी सारे कजन्स और चचा चची रह रहे थे। मैं ज़्यादातर अपने कमरे में ही पड़ी रहती थी। चंद दिन तक तो मेरे कजन्स और चचा चची वगैरह मेरे पास आकर मुझे तसल्लियाँ देते रहे, फिर उन्होंने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया। जब एक दिन मैं कमरे में बैठकर रो रही थी तो बड़ी चची और छोटी चची मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि देखो शानज़े बेटी, जाने वालों के साथ जाया तो नहीं जाता, इसीलिए तुम भी अब सब्र करो और हंसा बोला करो, घर के काम काज किया करो ताकि तुम्हारा दिल लगा रहे। अगर ऐसे ही कमरे में पड़ी रहोगी तो भला अपने माँ बाप की यादें अपने दिल से कैसे भुला पाओगी। मेरा दिल चाहा कि मैं उन्हें कह दूं कि अम्मी अब्बू की यादें भी भला भुलाने के काबिल होती हैं, लेकिन बस खामोशी से उनकी बातें सुनती रही। फिर अगले दिन उनके कहने पर मैं नीचे लाउंज में आकर बैठ गई। मैं देख रही थी कि जब से मेरी कज़न्स इस बंगले में आई थीं, उनके रंग ढंग बदल गए थे। उनके कपड़े जदीद फैशन वाले थे और ऐसे लग रहा था जैसे वो अभी अभी पार्लर से तैयार होकर आई हैं। पहले 2 निहायत बोसीदा से कपड़े पहनकर रखती थीं और अब इस बंगले में आने के बाद उनके अंदाज ही बदल गए थे। तभी बड़े चचा आ गए और चची जान को कहने लगे कि मुझे चाय बना कर दो। मैं खामोशी से सोफे पर बैठी थी जब चची जान ने अचानक मुझे कहा कि शानज़े बेटी, अपने चचा को चाय बना कर दे दो। अरीबा और मुनीबा तो किसी काम को हाथ तक नहीं लगाती, इतनी निकम्मी और हडहराम हैं ये लड़कियां। मैं चौंक कर उन्हें देखने लगी और दिल में सोचने लगी कि मैंने आखिर कब चाय बनाई थी, बल्कि मेरी प्यारी अम्मी तो मुझे काम को हाथ तक न लगाने देती थी। लेकिन बड़े चचा के सामने मुझे यूं इनकार करना अच्छा नहीं लगा और मैं उठकर किचन में आ गई। और किचन में आते ही जैसे मुझे उबकाइयाँ आने लगी, क्योंकि पूरे किचन से सख्त बदबू आ रही थी और गंदे बर्तनों से सिंक भरा हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे किचन में 1-2 दिन की नहीं बल्कि 4-5 दिन के बर्तन जमा थे। किचन का ऐसा हाल देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मेरी अम्मी किचन को निहायत साफ सुथरा रखती थी और कभी भी मुझे किचन में कोई गंदगी नज़र नहीं आती थी। अम्मी के जाने के बाद आखिर ये किचन का हाल किसने किया था, मुझे साफ समझ में आ गया था। घर में इतनी औरतें मौजूद थीं, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे सब की सब फूहड़ थी। मेरी माँ ने सारी ज़िंदगी इतना पैसा होने के बावजूद भी कोई मुलाजिमा न रखी थी, बल्कि अपना सारा काम वो खुद अपने हाथों से करती थी। फिर मैंने उन बर्तनों में से बड़ी मुश्किल से चाय की पतीली ढूंढी और चाय बनाने लगी। मेरी अम्मी के कीमती जहेज़ के बर्तन यूं बेदर्दी से गंदे करके डाल दिए गए थे। मुझे उन बर्तनों में से अम्मी की खुशबू महसूस हो रही थी, इसीलिए जब तक चाय बनकर तैयार होने लगी मैं उन बर्तनों को धोने लगी। फिर चाय बनाकर अपने चचा और चची जान को 1-1 कप देकर आ गई। अपना कप मैंने किचन में ही रख लिया था, क्योंकि मैंने आज सारे बर्तनों को धोना था। किचन में निहायत गंदगी थी जो मुझे साफ करनी थी। और फिर रोज़ाना ऐसे होने लगा। बड़ी चची और छोटी चची मुझे किसी न किसी काम में लगा कर रखती थी। कभी वो मुझसे लाउंज की सफाइयाँ करवा रही होती तो कभी किचन के बर्तन धुलवा रही होती। अम्मी अब्बू के जाने के बाद न जाने मेरे दिल में कैसा डर बैठ गया था, जिसकी वजह से मैं उनके सामने कुछ बोल ही ना पा रही थी, बल्कि गूंगी बन के उनकी हर बात मान रही थी। रफ्ता रफ्ता पूरी कहानी मेरी समझ में आ गई थी। मैं देख रही थी कि अब्बू के जाने के बाद दोनों चचाओं ने कैसे अब्बू के सारे कारोबार पर कब्जा कर लिया था। उनके दोनों हाथ तो जैसे शहद में डूबे हुए थे।
اسی وجہ سے دونوں چچیاں اور ان کے سارے بچے میرے ابو کے لگائے ہوئے محنت کے کاروبار سے خوب عیاشی کر رہے تھے، جبکہ دونوں چچا میرے ہاتھ پر خرچے کے نام پر 1 ٹکا نہیں رکھتے تھے۔ ہاں، لیکن جیسے ہی کوئی باہر کا بندہ آتا تو دونوں چچیاں اور دونوں چچا ان کے سامنے مجھ سے بڑی مہربانی سے بات کرتے اور ان سے کہتے کہ اپنے بھائی کے جانے کے بعد آخر اس بچی کے سر پر ہم نے ہی تو ہاتھ رکھنا تھا، اس کی ساری ذمہ داری ہم نے اپنے اوپر لے لی ہے۔ آنے والے بڑی عقیدت بھری نظروں سے ان کو دیکھتے، لیکن ان کو یہ نظر نہ آتا کہ وہ کتنے لالچی اور خود غرضی سے بھرے ہوئے تھے۔ اب میری مجال نہ تھی کہ میں ان کے آگے کچھ بول سکتی۔ میں اپنے آپ کو نہایت تنہا محسوس کر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ کر کے اس گھر کے سارے کاموں کی ذمہ داری میرے نازک کندھوں پر آ گئی تھی۔ جیسے ہی میں آرام کرنے کی غرض سے اپنے کمرے میں گھستی تو چچی مجھے فوراً ڈانٹتے ہوئے وہاں آ جاتی اور کہتی کہ ابھی اتنا کام پڑا ہے اور تم مہارانی بن کر آرام کر رہی ہو، چلو جا کر کچن دیکھو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ امی ابو کے جانے کے بعد میرے خود غرض رشتے دار مجھ سے اتنا بدل جائیں گے۔ وہ کام جو میں نے کبھی امی ابو کی موجودگی میں کبھی کیے بھی نہ تھے، اب میں وہ سارے کام خوف کے مارے سر انجام دے رہی تھی۔ پھر جیسے مجھ پر مزید ستم ہونا باقی تھا۔ جب ایک دن ارسل آیا تو میں نے دیکھا کہ بڑی چچی کی بیٹی اریبہ اس کے سامنے بچھی جا رہی تھی۔ وہ اپنے فیشن زدہ حلیے کے باعث ارسل کے حواسوں پر سوار ہونے کی کوشش کر رہی تھی، اور پھر اس کی یہ کوشش کامیاب ہو گئی، کیونکہ اس کی موجودگی میں ارسل نے مجھ پر ایک نگاہ تک نہ ڈالی تھی۔ شاید میں نے کپڑے نہایت بوسیدہ پہنے ہوئے تھے اور فیشنیبل اریبہ کے سامنے میں کسی نوکرانی کی طرح دکھائی دے رہی تھی، تو گویا وہ مجھ سے میرا آخری رشتہ بھی چھیننا چاہتی تھی۔ اب ارسل آتا تو اریبہ اسے کہتی کہ مجھے کہیں گھمانے پھرانے لے جاؤ۔ یوں ارسل کے آتے ہی وہ دونوں میرے سامنے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر گھومنے پھرنے نکل جاتے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ارسل اس فطرت کا مالک تھا جو لڑکیوں کو دیکھ کر یوں پگھل جائے۔ میں تو اپنی شرم کی وجہ سے اس سے زیادہ بات نہ کرتی تھی، لیکن اریبہ اپنی چرب زبانی کے باعث اس سے بہت زیادہ فری ہو گئی تھی۔ پھر ایک اور ظلم ہونا باقی تھا، جب ارسل کے گھر والوں نے کھلم کھلا چچاؤں کے سامنے اعلان کیا کہ وہ مجھے چھوڑ کر اریبہ کو اپنے ارسل کی دلہن بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ ارسل نے شاندے سے شادی کرنے سے صاف منع کر دیا ہے۔ دونوں چچیاں نہایت خوش تھیں، اریبہ کے تو زمین پر پاؤں ہی نہیں پڑ رہے تھے۔ میں یہ خبر سن کر اپنے کمرے میں بیٹھ کر آنسو بہا رہی تھی، جب اریبہ اتراتی ہوئی میرے پاس چلی آئی اور مجھے روتے ہوئے دیکھ کر وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تمہیں تو بہت گھمنڈ تھا نا کہ ارسل جیسا شاندار شخص تمہیں مل رہا ہے، دیکھو کیسے میں نے چٹکیوں میں اس شخص کو تم سے چھین لیا۔ اپنے آپ کو بڑی ملکہ عالیہ سمجھتی تھی، آخر آ گئی نا اپنی اوقات پر۔ تمہاری یہی اوقات تھی، تم نے ہمیں بہت جلایا، اب ہماری باری ہے کہ ہم تمہیں جلا جلا کر اور تڑپا تڑپا کر مار دیں۔ وہ نہایت صفاقی سے کہہ کر میرے کمرے سے چلی گئی۔ اس کی باتوں پر میں تڑپ کر رہ گئی تھی۔ پھر دونوں چچیوں کو کھلم کھلا چھٹی مل گئی۔ اب انہوں نے مجھ پر ہر وہ ستم آزمانا شروع کر دیا جو امی ابو کی زندگی میں میرے ساتھ کرنا چاہتی تھی۔ صبح اٹھ کر جو وہ مجھے کام پر لگاتی تو رات گئے تک میں کام ہی کرتی رہتی تھی۔ میرے کپڑے اتنے پرانے ہو گئے تھے کہ جگہ جگہ سے پھٹنے لگے تھے، لیکن دونوں چچاؤں کو مجھ پر رحم نہ آتا اور ابو کا سارا کاروبار انہوں نے دھوکے سے ہڑپ کر لیا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ وہ بنگلہ بھی اپنے نام کرانے کے چکر میں تھے۔ یہ سب کچھ میرا تھا، لیکن وہ لوگ سب کچھ اپنا بنانے کے چکر میں تھے۔ میری اتنی مجال نہ تھی کہ میں ان کے سامنے زبان کھول سکتی۔ پھر ایک رات جب سب گھر والے کسی بہت بڑی پارٹی میں گئے ہوئے تھے تو میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ میں بھی گھر سے باہر نکل آئی اور یوں ہی بے مقصد سڑکوں پر چلنے لگی۔ چلتے چلتے میں بہت دور نکل آئی۔ میرے پاؤں بھی درد کر رہے تھے، اسی لیے میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے امی ابو کو یاد کر کے آنسو بہانے لگی۔ انہیں یاد کرتے کرتے اچانک میرے ذہن میں جھماکا ہوا اور مجھے کسی کی باتیں یاد آئیں۔ ملکہ عالیہ، اگر آپ کو کبھی بھی ہماری ضرورت محسوس ہو تو ہمیں آنکھیں بند کر کے یاد کر لینا، ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ یہ ساری باتیں میرے ذہن میں گردش کر رہی تھیں، وہ تینوں جو اس دن مجھے نظر آئے تھے۔ تبھی میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ آنکھیں بند کر لیں اور دل ہی دل میں انہیں یاد کرنے لگی۔ کاش تم میری مدد کو آ جاؤ، مجھے اپنی زندگی میں تھوڑی سی خوشی محسوس ہو جائے۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ اچانک ہی 3 وجود مجھے اپنے سامنے دکھائی دینے لگے۔ پھر ان میں سے ایک نے مجھے کہا کہ ملکہ عالیہ، ہمیں یقین تھا آپ ہمیں ضرور یاد کریں گی۔ میں ان تینوں کو ڈرتے ڈرتے دیکھ رہی تھی۔
پھر ان سے پوچھنے لگی کہ آخر آپ کون ہیں اور آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ وہ تینوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے، پھر کہنے لگے کہ ہم جنات ہیں اور ہمارا تعلق جنات کے ایک بہت بڑے قبیلے سے ہے۔ جس دن آپ کی پیدائش ہوئی تھی اس دن ہمارے قبیلے کی ملکہ جنات اچانک سے مر گئی تھی۔ سارے قبیلے کے جنات نہایت غم زدہ تھے اور غم کے مارے آنسو بہا رہے تھے۔ پھر جب سردار نے سارے قبیلے کے جنات کا رونا پیٹنا دیکھا تو انہوں نے سب کو چپ کروا دیا اور وہ کہنے لگے کہ جس کی پیدائش بھی میری ملکہ کے موت کے دن ہوئی ہے، میں اسے آج سے اپنی بیٹی ملکہ کے طور پر منتخب کرتا ہوں اور وہی سارے قبیلے کے جنات کی ملکہ ہوگی، کیونکہ ہمارے قبیلے کے سردار کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ اتفاق سے اس دن کسی بھی جنات کے ہاں کسی بھی بچے نے جنم نہ لیا تھا۔ سب آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھ رہے تھے، لیکن اس سرزمین پر کوئی بچہ بھی موجود نہ تھا۔ جبھی اچانک تمہارے ماں باپ اپنی خراب گاڑی میں وہاں پہنچ گئے۔ وہ انسان تھے لیکن انجان تھے کہ جس جگہ پر وہ کھڑے ہیں وہاں پر ایک بہت بڑے قبیلے کے جنات رہتے ہیں۔ سارے جنات اس پریشانی کو دیکھ رہے تھے جو ان انسانوں پر آ پڑی تھی۔ اس انسان کی بیوی نہایت تڑپ رہی تھی اور شدید درد میں مبتلا تھی۔ ساری جنزادیوں نے سمجھ لیا تھا کہ اس عورت کے ہاں بچہ ہونے والا ہے۔ تبھی قبیلے کے سردار نے حکم دیا کہ اس عورت کی ہر حال میں مدد کی جائے۔ یوں سارے قبیلے کی جنزادیاں اس عورت کی مدد کرنے کے لیے وہاں پہنچ گئیں، جو نہایت تکلیف میں تھی۔ اس کے ساتھ موجود اس کا شوہر نہایت پریشان دکھائی دیتا تھا۔ یوں جنزادیوں کی مدد سے بالکل صحیح وقت پر اس عورت کے ہاں ایک پیاری سی بچی کی پیدائش ہو گئی۔ جیسے ہی وہ بچی پیدا ہوئی تو دونوں میاں بیوی نہایت خوش دکھائی دیے، لیکن وہ اس بات سے انجان تھے کہ ان کی مدد کرنے والے جنات تھے۔ وہ بچی اتنی خوبصورت تھی کہ سارے جنزاد اور جنزادیوں کو وہ نہایت اچھی لگ رہی تھی۔ جبھی قبیلے کے سردار نے اعلان کیا کہ چونکہ آج اسی بچی کی پیدائش ہوئی ہے تو آج سے یہ سارے قبیلے کی ملکہ کہلائے گی۔ قبیلے کے سردار کی یہ بات سن کر سارے جنات نہایت خوش تھے، لیکن قبیلے کے سردار نے یہ بھی اعلان کر دیا تھا کہ جب تک یہ بچی 18 سال کی نہیں ہوگی تب تک کسی جنات نے بھی اس کے سامنے خود کو ظاہر نہیں کرنا ہے، اور اس بچی کو کسی جنات کی وجہ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ ہاں کبھی اسے کسی چیز کے لیے جنات کی مدد کی ضرورت ہو تو ہر جنات کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اس لڑکی کی مدد کرے، کیونکہ وہ سارے جنات کی ملکہ ہوگی۔ یوں تم خیریت سے اپنے گھر پہنچ گئی تھی۔ جب تمہاری 18ویں سالگرہ تھی تو ہم نے تمہیں یہ سب باتیں بتانے کی کوشش کی تھی، لیکن تم ہماری وجہ سے نہایت ڈر رہی تھی، اسی لیے ہم خاموشی سے واپس چلے گئے تھے۔ اس کے بعد ہم نے پھر تم پر ظاہر ہونے کی کوشش کی، لیکن تم بہت غصے میں تھی اور غصے کی حالت میں ہم پر چلا رہی تھی، اسی لیے ہم نے تمہیں زیادہ تنگ کرنا مناسب نہ سمجھا اور تمہیں بتا کر ہم وہاں سے غائب ہو گئے۔ لیکن ہم نے سوچ رکھا تھا کہ زندگی میں کبھی بھی تم ہمیں یاد کرو گی تو ہم فوراً ہی تمہارے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ میں ان کی یہ ساری باتیں حیرت سے سن رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اتنی خوش نصیب بھی ہوں گی۔ کیا ہوا اگر زندگی نے مجھ سے میرے اپنے چھین لیے تھے؟ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے پیچھے اتنے سارے جنات موجود تھے جو مجھے ہر مشکل سے نکالنے کا فن رکھتے تھے۔ پھر میں نے الف سے لے کر یہ تک ساری بات جنات کو بتا دی کہ کس طرح میرے ماں باپ کے جانے کے بعد میرے سگے رشتہ دار مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں اور میری ساری مال و دولت کو اپنے نام کر چکے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ میرے ابو کی محنت کی کمائی کو اس طرح بے دردی سے لٹائیں اور ان کی ساری دولت ان کی اولاد کے کام آئے، جبکہ مجھے اس میں سے 1 ٹکا بھی نصیب نہ ہو۔ وہ سارے جنات میری باتیں سن کر مجھ سے کہنے لگے کہ تم فکر مت کرو ملکہ عالیہ، ان سے نمٹنا اب ہمارا کام ہے۔ ہم ان کے سامنے ظاہر بھی نہ ہوں گے، ان کے ساتھ برتاؤ ایسا کریں گے کہ ان کو الٹے قدموں بھاگنا نہ پڑے تو ہمارا نام بدل دینا۔ اب آپ کو کسی بھی طرح سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میں ان کی باتیں سن کر نہایت خوش تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ قسمت میرا یوں بھی ساتھ دے سکتی ہے۔ میں اب خوشی خوشی گھر واپس آئی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ گھر میں ایک اور ہنگامہ میرا منتظر تھا۔ میرے اتنی دیر تک غائب رہنے کی وجہ سے دونوں چچیاں غضبناک ہوئی بیٹھی تھیں۔ جیسے انہوں نے مجھے آتے دیکھا تو مجھ پر چلانے لگیں اور کہنے لگیں کہ ماں باپ مر گئے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ رات کو یوں آوارہ گھومتی پھرو۔ کہاں گئی تھی منحوس؟ تمہاری وجہ سے ہم ابھی تک جاگ رہے ہیں۔ وہ چیختی ہوئی میرے قریب آئی تھی۔ تبھی میرے جسم کو اچانک جھٹکا لگا اور میں اپنے آپ میں نہ رہی۔
جیسے ہی چچی میری طرف بڑھی تھی تو اچانک ہی میں نے ہاتھ کے اشارے سے ان کے جسم کو روک دیا اور پھر چلا کر انہیں کہنے لگی کہ خبردار بڑھیا، جو تو میری طرف آئی بھی تو تیری بیٹیاں بھی تو سارا دن آوارہ گھومتی ہیں، ان سے کیوں نہیں پوچھتی کچھ؟ میرے گھر میں آ کر مجھ پر ہی چلاتی ہے، تیری اتنی ہمت۔ میں نہایت غضبناک ہو رہی تھی، میری آنکھیں لال سرخ ہو چکی تھیں، غصے میں بھنایا ہوا میرا وجود جیسے ان پر جھپٹنے کو تھا۔ تبھی وہ دونوں خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹی، ان کے منہ سے خوف کے مارے ایک لفظ تک نہیں نکل پا رہا تھا۔ پھر میں ان کو لال انگارہ آنکھوں سے دیکھتی ہوئی ٹھک ٹھک کرتی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ پھر جیسے میرا جسم اپنی اصلی حالت میں واپس آ گیا۔ یہ سب کیا ہوا تھا اور کیوں ہوا تھا مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑا کام ہو چکا تھا۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا اور نہ جانے دونوں چچیاں دوسری صبح میرا کیا حال کرنے والی تھیں۔ پھر نہ جانے اتنی بے باکی میرے اندر کہاں سے آ جاتی تھی۔ ادھر چچی مجھے کام کا کہتی اور ادھر میں ان کے اوپر غضبناک ہو کر چلانے لگتی۔ آج بھی انہوں نے مجھے کچن میں جانے کا کہا تو میری حالت پھر سے ایک بار وہی ہو گئی تھی اور میں نہایت غضبناک ہو کر ان سے کہہ رہی تھی، آج کے بعد مجھے کسی کام کا کہا تو تمہاری لاشیں بھی یہاں سے نہیں ملیں گی۔ جاؤ جا کر کچن سنبھالو، اور مجھے کچن میں ایک بھی گندی پلیٹ نہیں چاہیے، اور تمہاری آوارہ بیٹیاں جو یہاں پر ہر ڈرامہ کر رہی ہیں ان سے بھی کام کروایا کرو۔ مجھے پورا بنگلہ صاف ستھرا چاہیے اور ایک بھی گندگی کا ذرہ مجھے اس بنگلے میں نظر نہ آئے۔ جب وہ غصے میں ہوتی تو میں بھی نہایت غصے میں ہو جاتی، لیکن تھوڑی دیر بعد میں اپنی اصلی حالت میں آ جاتی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ سب میں نہیں کر رہی بلکہ میرے اندر گھس کر مجھ سے کوئی اور یہ سب کچھ کروا رہا ہے۔ لیکن میں خوش تھی کیونکہ دونوں چچیوں نے مجھے کام کا بولنا بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ اگر میں ان کے بیچ میں صوفے میں آ کر بیٹھ جاتی تو وہ خاموشی سے وہاں سے سرکنے لگتی۔ ایک دن میں نے اپنے کانوں سے سنا جب بڑی چچی چچا کو کہہ رہی تھی کہ تمہاری بھتیجی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کہاں وہ پہلے ڈرپوک سی لگا کرتی تھی لیکن اب تو وہ ہمارے سامنے بہت زبان چلاتی ہے، لگتا ہے کسی رشتہ دار نے اس کے کان بھرنے شروع کر دیے ہیں، تم اس کے اوپر نظر رکھو کہ آخر وہ کہاں جاتی ہے۔ بڑے چچا بڑی چچی کی بات سن کر سر ہلا رہے تھے اور میں دل ہی دل میں ہنسنے لگی کہ ہاں، میرے جنات رشتہ داروں نے میرے کان بھرے ہیں، وہی یہ سب مجھ سے کروا رہے تھے، ورنہ میرے اندر اتنی ہمت کہاں تھی۔ میں تو ایک نہایت ڈرپوک سی لڑکی تھی جو کسی کے آگے بولنے کی ہمت بھی نہ رکھتی تھی۔ ایک دن میں لاؤنج میں بیٹھی تھی جب ارسل اور اریبہ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر لاؤنج میں داخل ہوئے۔ ارسل نے مجھے چھوڑ کر اریبہ کو منتخب کیا تھا۔ وہ دونوں مجھے جلانے کے لیے میرے سامنے صوفے پر آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا تھا، میں ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اچانک ہی مجھے ان دونوں کے پیچھے کھڑے ہوئے دو جنات نظر آئے۔ میں نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ دونوں جنات نہ جانے کیا کرنے والے تھے، مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ اچانک ہی اریبہ نے مجھے حکم دیا کہ جا کر چائے بنا کر لاؤ ہم دونوں کے لیے۔ میں ابھی اٹھنے کا سوچ ہی رہی تھی جب اچانک ان کے پیچھے کھڑا ہوا ایک جنات ارسل کے اندر گھس گیا۔ ارسل کے جسم کو زوردار جھٹکا لگا۔ تبھی وہ غصے سے اریبہ کو دیکھنے لگا اور اس سے کہنے لگا، اریبہ، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اتنی خوبصورت لڑکی کو کچن میں بھیجو گی؟ یہ خوبصورت لڑکی کچن میں کام کرنے کے لائق نہیں ہے بلکہ ملکہ بننے کے لائق ہے۔ تم یہاں سے دفع ہو، کچن میں جا کر چائے بناؤ۔ ارسل غصے سے اسے کہہ رہا تھا۔ اریبہ اس کی بات سن کر نہایت غضبناک ہو کر اس سے کہنے لگی کہ اگر تمہیں یہ اتنی خوبصورت لگتی ہے تو اس سے منگنی توڑ کر تم نے مجھ سے منگنی کیوں کی ہے؟ تم مرد تو ہوتے دوغلے ہو، جاؤ میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ وہ غصے سے اٹھی اور ٹھک ٹھک کرتی کمرے میں جانے لگی۔ تبھی اچانک اریبہ کا پیر پھسلا اور وہ منہ کے بل گر گئی۔ جب تک دوسرا جنات بھی ارسل کے جسم سے خارج ہو چکا تھا، ارسل جلدی سے اٹھا اور اریبہ کو جا کر اٹھانے لگا۔ اریبہ نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور اسے دھکا دے کر خود کمرے میں چلی گئی۔ یہ سارا تماشا میرے سامنے ہو رہا تھا جسے دیکھ کر میں بہت لطف اندوز ہو رہی تھی۔ مجھے یوں دھیمے سے مسکراتا دیکھ کر ارسل تو شرمندگی کے مارے زمین میں گڑنے کو تھا۔ وہ مجھ سے نظر چراتا ہوا وہاں سے چپ چاپ باہر چلا گیا۔ اب دھیرے دھیرے وہ سارے جنات میرے سارے بدلے ان رشتہ داروں سے لے رہے تھے جو کہ صرف نام کو میرے اپنے تھے۔ اب دونوں چچیاں خوف کے مارے مجھے کسی کام کا بھی نہ کہتی کیونکہ وہ مجھ سے ڈر رہی تھی کہ نہ جانے اس کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی ہے
کہ اس نے ہمارے سامنے زبان کھولنا شروع کر دی ہے۔ میں بڑے مزے سے نیچے جاتی، کچن میں پکا ہوا کھانا نکال کر اپنے کمرے میں لا کر کھا لیتی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ ان جنات کی مدد سے دونوں چچاؤں سے ہرگز نہیں ڈرنا، بلکہ کچھ بھی کر کے اپنے گھر اور اپنے ابو کے کاروبار کو ہر صورت میں بچانا ہے۔ ایک دن میں کمرے میں بیٹھی تھی جب اچانک ایک جنات میرے سامنے ظاہر ہوا اور مجھے کہنے لگا کہ تمہارے دونوں چچا دھوکے سے تمہارے پاس ایک فائل لے کر آئیں گے اور تم سے دستخط کروائیں گے، لیکن تم نے ان فائلوں پر ہرگز دستخط نہیں کرنے ہیں۔ ان جنات کی بات میں سمجھ گئی تھی۔ وہ فائل دراصل کاروبار کی تھی جو وہ دھوکے سے مجھ سے دستخط لے کر خود کو میرا سرپرست ظاہر کر کے سارا کاروبار اپنے نام کرنا چاہتے تھے۔ میں جنات کی خبر سے الرٹ ہو کر بیٹھی تھی۔ تبھی تھوڑی دیر کے بعد دونوں چچا چلے آئے، ان کے پیچھے ان کی بیویاں بھی موجود تھیں۔ تبھی بڑے چچا مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹا یہ فائل دیکھو، اس پر تمہارے دستخط چاہیے۔ میں نے انجان بن کر بڑے چچا کو کہا کہ اچھا یہ کس چیز کی فائل ہے اور آپ کس لیے میرے دستخط کروانا چاہتے ہیں؟ تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ کل کو جب تم سمجھدار ہو جاؤ گی تو ایسا نہ ہو کہ جب تک اس کاروبار میں کوئی اندر کا آدمی فراڈ کر جائے، اسی لیے میں اپنی نگرانی میں یہ سارا کاروبار دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں ساری بات سمجھ گئی۔ پھر میں بڑے چچا کو کہنے لگی کہ چچا جان، میں سب جانتی ہوں، آپ دھوکے سے میرے دستخط لے کر ابو کے کاروبار کو اپنے نام کرنا چاہتے ہیں۔ میں ہرگز یہ دستخط نہیں کروں گی۔ وہ پہلے مجھے پیار سے کہتے رہے، پھر اچانک ہی غضبناک ہو گئے۔ ان کا غصہ دیکھ کر میں بے انتہا دل میں ڈر رہی تھی، لیکن چہرے سے ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ پھر دونوں چچا چیخنے لگے کہ تمہاری اتنی ہمت جو تم ہمارے آگے زبان چلاؤ، دستخط تو تمہیں کرنا ہی ہوں گے، ورنہ ہم تمہیں زہر دے کر مار سکتے ہیں، اور دنیا والوں کو کہہ دیں گے کہ اپنے منگیتر کی بے وفائی کی وجہ سے تم نے خودکشی کر لی۔ ان کے گھٹیا ارادے ان کی باتوں سے صاف ظاہر تھے۔ مجھے ان کی بات سن کر بے انتہا رونا آ رہا تھا۔ پھر میں نے ہمت کر کے ان سے کہا کہ چچا جان آپ کچھ بھی کر لیں، لیکن میں یہ دستخط ہرگز نہیں کروں گی۔ وہ دونوں نہایت غضبناک ہو گئے۔ پھر دونوں چچیوں نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور چچا جان میرا گلا دبانے لگے۔ وہ مجھے ڈرا رہے تھے یا دھمکا رہے تھے، لیکن شاید میں مرنے والی تھی۔ پھر اچانک کمرے کے دروازے اور کھڑکیاں زور زور سے ہلنے لگے اور پنکھا تیز تیز گھومنے لگا۔ یہ سب دیکھ کر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ پھر کمرے کا پردہ اڑا اور وہ پورا پردہ چچا جان کی گردن سے بری طرح لپٹ گیا۔ پھر دوسرا پردہ بھی اڑا اور دوسرے چچا جان کی گردن سے لپٹ گیا۔ وہ پردہ ان پر تیزی سے لپٹ رہا تھا اور انہیں سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ جبھی اوپر سے اچانک گلدان گرا اور بڑی چچی کے سر کو زخمی کر گیا۔ ان کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر چھوٹی چچی حواس باختہ ہو گئی اور وہ تیزی سے باہر بھاگنے لگی، لیکن تیزی سے بھاگنے کی وجہ سے وہ بھی منہ کے بل گری۔ دونوں چچا اب تڑپ تڑپ کر مجھ سے معافیا مانگ رہے تھے اور وہ مجھ سے فریاد کر رہے تھے کہ کسی بھی طرح کر کے ہماری جان چھڑوا دو۔ ان کا سانس حلق میں پھنس رہا تھا اور کھانسی کرنے کی وجہ سے وہ بار بار مجھ سے پانی مانگ رہے تھے۔ میں سمجھ چکی تھی کہ یہ ساری حرکتیں ان کے ساتھ جنات کر رہے تھے، وہ میری مدد کرنا چاہتے تھے۔ دونوں چچیاں اپنا سر پکڑ کر بیٹھی تھیں اور دونوں چچاؤں کو سانس نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے جنات کو اشارے سے منع کیا اور انہیں ساری صورتحال سے نکلنے کے لیے کہا۔ جنات انہیں اور سزا دینا چاہتے تھے، لیکن چونکہ میرا حکم ان کے لیے ماننا ضروری تھا، اسی لیے جیسے ہی میں نے ان کو اشارہ کیا انہوں نے دونوں چچاؤں کو اس پردے سے آزاد کر دیا۔ دونوں چچاؤں کی حالت نہایت بری تھی اور وہ اپنا سانس سیدھا کر رہے تھے۔ وہ سٹ پٹا کر مجھے دیکھے جا رہے تھے، لیکن مجھے اتنا یقین ضرور تھا کہ اگر ان لوگوں کو اپنی زندگی عزیز تھی تو آئندہ کبھی وہ مجھے ستانے کا نہ سوچتے۔ میں نے جو انہیں سمجھانا چاہا تھا وہ جنات نے انہیں اچھی طرح سمجھا دیا تھا۔ دوسرے دن دونوں چچا اور دونوں چچیاں میرے پاس آئے۔ وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کر مجھ سے معافیا مانگ رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر میں انہیں اپنے گھر پر نہیں رکھنا چاہتی ہوں تو وہ خاندان سمیت یہاں سے جا رہے ہیں۔ پھر میں ان سے کہنے لگی کہ چچا جان میں آپ کی بہت عزت کرتی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ امی ابو کے جانے کے بعد آپ ہی میرا سب سے بڑا سہارا ہیں، لیکن آپ کی لالچی طبیعت دیکھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آپ میرے ابو کے سگے بھائی ہیں۔ اگر آپ مجھ سے ایک بار دل سے یہ سب چیزیں مانگتے تو میں خوشی سے یہ سب کچھ آپ کے حوالے کر دیتی، لیکن آپ نے یہ سب چیزیں زبردستی مجھ سے ہتھیائی ہیں۔ آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ امی ابو نے یہ ساری چیزیں اپنی زندگی میں ہی میرے نام پر کر دی تھیں۔
उनका वसीयत नामा लिखा हुआ मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैंने कभी भी उसको खोल कर नहीं देखा, क्योंकि मैं ये सोचना भी नहीं चाहती थी कि मैं अपने अम्मी अब्बू से 1 सेकंड के लिए भी जुदा हो जाऊंगी। लेकिन उनकी अचानक मौत ने मुझे बिल्कुल तोड़ दिया था। जब आप लोग मेरे घर में आए तो मैं खुश थी और मैं ये सोच रही थी कि आप लोग मेरे अपने हैं, मेरा सहारा बनेंगे। लेकिन आप लोगों ने तो गैरों से भी बढ़कर मुझे दुख दिए। वो सब निहायत शर्मिंदगी से मेरे सामने बैठे थे। मैंने भी दिल में फैसला कर लिया था कि अब अपने अब्बू का कारोबार मैं खुद ही अपने हाथों से देखूंगी। वो लोग चुपचाप शर्मिंदगी से वहाँ से चले गए थे। उनके जाने के बाद मैं जिन्नात का शुक्रिया अदा कर रही थी, जिन्होंने मुझे मलिका जैसी इज्जत बख्श कर मुझे अपना बना लिया था। मेरे अपने मेरे ना रहे थे और वो गैर जिन्नात मुझे अपने लग रहे थे। जिंदगी में दौलत, रुपया, पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन कभी इन्हीं चीज़ों की वजह से आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। मैंने अपने अब्बू की सारी दौलत गरीबों में तकसीम करने का फैसला कर लिया था। मैं ये सोचकर खुश थी कि मेरे इस फैसले से अम्मी अब्बू की रूह को कितना सुकून मिला होगा। नाज़रीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।